نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر انسان اس دنیا میں بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے بلند لانے کی محنت اور کوشش کرتا ہے۔ اس کے لیے آدمی مال بھی جمع کرتا ہے اور اس کے لیے انسان اقتدار کو بھی اختیار کرتا ہے، جس کو حب جاہ کہا جاتا ہے کہ میں سب سے زیادہ بڑا لگوں اور لوگ مجھے بڑا سمجھیں۔ ایک ہم سب کی چاہتے ہیں اور ہم سب کے دلوں میں پیدا ہونے والے تقاضے ہیں بڑا بننے کے لیے، بڑا لگنے کے لیے، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ کائنات کے عظیم ترین انسان ہیں، کائنات کے سب سے عظیم، سب سے بلند، سب سے بالا، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے زیادہ انسانوں کا درد رکھنے والے اور انسانوں کو مشکل میں کام آنے والے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اللہ جل جلالہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قوم کے لیے راہبر، رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک ادا، ایک ایک بات کو محفوظ کرایا تاکہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی کو اختیار کر کے اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سماجی زندگی پر، گھریلو زندگی پر، محلے داری کی زندگی پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت اور پیاری زندگی ہمیں کسی اور کی نظر نہیں آتی۔ گھر کا حال یہ تھا، جب گھر میں آپ داخل ہوتے تو آپ اپنے کپڑوں کو صاف کر لیا کرتے، آپ اپنے جوتوں کو، پھٹے ہوئے جوتے کو سی لیا کرتے، پھٹے ہوئے کپڑے کو آپ سی لیا کرتے۔ گھر کے اندر دودھ دینے والے جانور، اونٹنیاں، بکریاں، بھیڑ، ان کا دودھ از خود اپنے مبارک ہاتھوں سے نکال لیا کرتے۔ گھر والیوں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں آپ ہاتھ بٹاتے۔ ایک انسان کو معاشرے میں جن جن کاموں کی ضرورت پڑتی ہے، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ان تمام کاموں کی ضرورت رہی ہے، اور وہ تمام کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں جو ایک شخص گھر کے اندر باپ ہونے کی حیثیت سے، شوہر ہونے کی حیثیت سے، گھر کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے جو کام کرتا ہے، وہ سب کے سب کام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں کیے ہیں۔
اور اسی طرح سے جنگل سے لکڑیوں کو جمع کر کے لانا، یہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ ایک سفر کے دوران صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کے ساتھ تھے، اور کھانا پکانے کی باری جب آئی تو کچھ صحابہ نے اپنے ذمے لے لیا کہ ہم جانور کو ذبح کر کے گوشت بنائیں گے، کچھ نے ذمے لے لیا کہ ہم پکائیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کر لیا جو دور سے لکڑیاں جمع کر کے چن چن کے ایک ایک تنکا چن کر کے لا رہے تھے تاکہ آگ جلائی جا سکے۔ صحابہ نے کہا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ہم آپ کے خادم موجود ہیں، ہم آپ کے خادم، ہم آپ پر جان نچھاور کرتے ہیں، ہم آپ پر اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں، لہٰذا آپ نہ کیجئے، آپ آرام سے بیٹھ جائیے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علیحدہ سے امتیازی شان نہیں چاہتا۔ فرمایا جس طرح سے تمہیں ثواب کی ضرورت ہے مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے، اور میں کوئی جسمانی اعتبار سے تم سے کمزور نہیں ہوں کہ میں کام نہ کروں، اور میں ثواب سے مستغنی نہیں ہوں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں۔ مجھے ثواب کی بھی ضرورت ہے اور جسمانی اعتبار سے میں کمزور بھی نہیں ہوں، لہٰذا میں بھی کام میں شامل ہوں گا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سماجی خوبصورت زندگی میں یہ پہلو بہت ہی روشن اور تابناک نظر آتا ہے کہ آپ نے ہر جگہ سماجی کاموں میں آپ نے از خود حصہ لیا، آپ معاشرے کا حصہ بنے۔ آپ نے صرف آرڈر نہیں چلایا، صرف آپ نے حکم نہیں چلایا، بلکہ آپ نے از خود بنفس نفیس کام کے اندر حصہ لیا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سماج کو، گرد و نواح کو، اپنے محلے کو، اپنے علاقے کو خوبصورت اور بہتر سے بہتر بنانے کے لیے آپ نے کیا اصول بتلائے؟ آپ نے یہ بات بتلائی، تم میں سے کوئی آدمی جب کہیں راستے میں دیکھے تکلیف دہ چیز کو دیکھے تو وہ تکلیف دہ چیز ہٹا دے۔ کوئی کانٹا ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی لکڑی ہو جس سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو سکتی ہے، آپ اس چیز کو ہٹا دیں۔ فرمایا اس تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے، یہ صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ تمہارے پاس صدقہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، اور خود تم فقیر ہو، غریب ہو، مگر صدقے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ تم نکل جاؤ، راستے میں دیکھو کوئی تکلیف دہ چیز ہے، کوئی پریشان حال انسان ہے، کوئی مفلوق الحال آدمی ہے، کوئی مصیبت زدہ انسان ہے، جاؤ اس کی جا کے مدد کرو، اس کی مدد کرو۔ یہ بھی ایک بڑا کام آپ نے سماجی بتایا ہے۔ اسی طرح سے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سمجھایا۔ آپ نے فرمایا، پوچھا گیا اللہ کے رسول اگر کسی کو مال دینے کے لیے، مدد کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جاؤ محنت کرو، کماؤ، کما کر اپنی ضرورت بھی پوری کرو، دوسروں کی بھی ضرورت پوری کرو۔ اے اللہ کے رسول اگر کمانے کی استطاعت نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ ایک آدمی بڑھاپے میں آ گیا، بوڑھا ہو گیا، نہیں کما سکتا، اب کیا کرے؟ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں کما سکتا تو جسمانی مدد کرے، کسی مفلوق الحال آدمی، کسی پریشان زدہ آدمی، کسی مصیبت میں مبتلا آدمی کی مدد کر لے اور اس کو اس مصیبت سے نکالنے میں اپنے ہاتھ سے مدد کر لے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول اگر ایک آدمی یہ بھی نہ کر سکے تو پھر کیا کرے؟ سبحان اللہ،
محرومی آپ نے کسی کے لیے نہیں چھوڑی، محرومی کسی کے لیے نہیں چھوڑی۔ ہر آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت دین سے بہت کچھ کما سکتا ہے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو پھر کیا کرے؟ آپ نے ارشاد فرمایا زبان سے اچھی بات تو کہہ سکتا ہے، راستے میں چلتے ہوئے کسی مصیبت زدہ کو دیکھا، مالی مدد نہیں کر سکتے ہو، جسمانی مدد نہیں کر سکتے ہو، دو تسلی کے بول تو بول سکتے ہو، یہ بول کر اس کی مدد کر لو، سماج کو یوں بہتر کر دو، یوں سماج کو سہارا دے دو۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول اگر کوئی آدمی یہ بھی نہ کر سکے تو؟ سبحان اللہ، پہلی بات کمائے خرچ کرے، نہ کر سکے فرمایا جسمانی مدد کرے، یہ نہ کر سکے فرمایا خیر کی بات کہہ کر اس کی مدد کرے، یہ بھی نہ کر سکے تو پھر کیا کرے؟ آپ نے ارشاد فرمایا پھر اپنے شر سے دوسروں کو بچا لے، اپنے شر سے دوسروں کو بچا لے، اپنے شر سے دوسروں کو بچا لے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے عمل کے شر سے، اپنے عمل کے شر سے دوسروں کو بچا لے۔ پڑوسی کو مدد نہیں کر سکتا، تعاون نہیں کر سکتا، زبان سے کوئی ایسے جملے بول کر اس کو راحت نہیں دے سکتا تو کم از کم اسے تکلیف تو نہ دو، اس کے دروازے کے سامنے غلاظت اور گندگی تو نہ ڈالو، اس کے گھر کے سامنے نجاست تو نہ پھینکو، راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو تو نہ ڈالو، اپنے گھر سے پانی کی موٹر کھول کر باہر تو نہ چھوڑ دو، اپنے گھر اوپر کی فلیٹ میں آپ رہتے ہیں وہاں سے پانی کھول کر نیچے تو نہ چھوڑ دو جس سے دوسروں کے کپڑے خراب ہوں، جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مسجد کے محراب و ممبر تک محدود نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں سماجی زندگی بھی بتاتا ہے، اس سے خوبصورت سماجی زندگی کسی دین میں نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی۔ اتنی خوبصورت زندگی دی ہے، اتنی پیاری زندگی دی ہے، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، پتھر کو ہٹا دیا، اور اسی طرح سے لکڑی کو ہٹا دیا، کانٹے کو ہٹا دیا، گاڑی راستے میں مت پارک کرو، موٹر سائیکل مت راستے میں پارک کرو، مت کسی کو اذیت اور تکلیف دو۔ کسی کی گاڑی کے سامنے اپنی گاڑی لگا کر غائب ہو گیا، ایک گھنٹہ وہ آدمی انتظار میں ہے، مجھے بتاؤ یہ اذیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر آ کر اس صاحب نے یہ کہا اللہ کے بندے گاڑی تو نے کہاں لگا دی، تو نے مجھے اذیت میں مبتلا کر دیا، دروازے کے سامنے گاڑی کھڑی کر دی ہے، اذیت میں مبتلا کر دیا، جواب ملتا ہے تمہارے باپ کی جگہ ہے۔ ہمارے معاشرے کی یہ گراوٹ ہو گئی ہے، یہ گراوٹ ہو گئی ہے، اگلا لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اقتدار میں، اپنے مال میں، اپنی دولت میں ایسا مست ہے کہ وہ حق بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، وہ درست بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، وہ لڑنے مرنے پر آ جاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی یہ نہیں ہے۔ وہ نمازی بھی ہوگا، تہجد گزار بھی ہوگا، وہ صوم و صلات کا پابند بھی ہوگا، مگر سماجی زندگی کے اندر وہ بیکار ہے، سماجی زندگی میں وہ خراب ہے۔ اس کی یہ گھریلو زندگی، محلے داری کی زندگی حد درجے کی متاثر زندگی ہے، وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے، دوسروں کے لیے اذیت کا ذریعہ بنتا ہے، اس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کے عمل سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیجئے، آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم صاحب ایمان نہیں ہے، اللہ کی قسم صاحب ایمان نہیں ہے، اللہ کی قسم صاحب ایمان نہیں ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کون؟ خواب و خسرہ، تباہ ہو گیا،
برباد ہو گیا، جس کے بارے میں آپ نے 3 قسمیں کھا کر کہا صاحب ایمان نہیں ہے، صاحب ایمان نہیں ہے۔ کون ہے؟ من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہ سکیں، وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ وہ نماز کا پابند ہے، وہ تہجد کا پابند ہے، وہ تلاوت کا پابند ہے، وہ حج و عمرے کرنے والا ہے، مگر اس کا پڑوسی اس کی اذیتوں سے، اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ صاحب ایمان نہیں ہے، یہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ ایمان اندر نہیں اترا، ایمان اندر نہیں اترا۔ صاف صاف فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو زبان سے اور ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا اب تک، جو اپنی زبانوں سے ایمان لائے ہو دلوں میں ایمان نہیں اترا، اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی زبانوں سے اذیت مت دیا کرو۔ اور سن لو، جو مسلمانوں کو اپنی زبان سے اذیت دیتا ہے، ان کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، ان کی برائیوں کو تلاش کر کے معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گھر بیٹھے ذلیل اور رسوا کرے گا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا فتویٰ ہے، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، زبان میری ہے، بات ان کی ہے کہ جو آدمی مسلمانوں کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، عیبوں کو تلاش کرتا ہے، سنیے گا کیا لفظ کہہ رہا ہوں، عیبوں کو تلاش کرتا ہے، عیب ہے تلاش کر کے معاشرے میں پھیلاتا ہے، مگر عیب ہو ہی نہ، بلا وجہ الزام تھوپے، وہ تو بہتان عظیم، وہ تو جرم عظیم، وہ تو بڑے جرم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پل صراط پر روکے گا، فلاں کے بارے میں تو نے الزام لگایا تھا، فلاں کے بارے میں تو نے طعنہ دیا تھا، فلاں کے بارے میں تو نے یہ کہا تھا، گواہ پیش کرو، دلیل پیش کرو۔ اگر دلیل پیش کر سکے گا تو نجات ہے، دلیل نہیں پیش کر سکے گا تو وہاں اسے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ یہ آسان لگتا ہے آج ہمیں زبان سے دوسروں کے بارے میں جملے کس لینا، دوسروں کے بارے میں جملے کہہ دینا آسان لگتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت معاشرے کی اصلاح فرمائی ہے، آپ نے اتنی رعایت رکھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے، اپنے معاشرے کو پرامن اور خوبصورت بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کے بھی حق متعین فرمائے۔ سنیے گا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کے حق بھی متعین فرمائے۔ کیوں؟ تاکہ راستے میں چلنے والے مسافر محفوظ ہو سکیں، مامون ہو سکیں، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، انہیں کوئی اذیت نہ ہو، انہیں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اس کو عبادت قرار دیا، عبادت قرار دیا۔ اور فرمایا ایمان کے کئی شعبے ہیں، سب سے بلند ترین شعبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور سب سے کم تر شعبہ، نیچے کا شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے، اور یہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ یوں آپ نے اپنے معاشرے کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی۔ آپ نے اپنے گھر سے شروع فرمایا، آپ نے اپنی ذات سے شروع فرمایا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ یوں محسوس ہوتا ہے آج کے اس زمانے میں گنجان آبادیاں جہاں ہیں، بہت گنجان آبادیوں کے متعلق آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، گو کہ اس وقت مدینہ منورہ کی آبادیاں ایسی گنجان نہ تھیں، مگر محمد رسول اللہ پر قربان جائیے، آپ ایسا خوبصورت دین لے کر آئے جس دین میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک بہترین سبق ہے، بہترین سبق ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا راستوں میں اور کھلی گزرگاہوں میں مت بیٹھا کرو، راستوں میں مت بیٹھا کرو۔ کیا آج ہمارے دوست و احباب یہاں گلی کے کنارے پر، اس گلی کے کنارے پر، وہاں گلی کے کنارے پر، وہاں گلی کے کنارے پر، 4 وہاں کھڑے ہیں، 2 وہاں کھڑے ہیں، 3 ادھر کھڑے ہیں، کچھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا خبردار،
اس طرح سے راستوں میں مت بیٹھا کرو۔ کہا گیا اللہ کے رسول ہمارے گھر تو چھوٹے چھوٹے ہیں، اس زمانے میں واقعتاً گھر چھوٹے ہوتے تھے اور چھوٹے چھوٹے جھونپڑے ہوتے تھے، تو گھر کے اندر ہم مہمان کو تو نہیں لے جا سکتے۔ بسا اوقات کوئی آدمی آتا ہے، گھر کے اندر بٹھانے کی جگہ نہیں ہے، خواتین ہیں، پردے کا معاملہ ہے، اندر بٹھانے کی جگہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ پردے کا خیال رکھتے تھے، پردے کا خیال رکھتے تھے، گھر میں ایسا نہیں ہے غیر محرم آ جائے سب کے اندر سب کے سامنے چلا جائے، نہ، یہ وہاں کا مزاج نہیں، آپ نے یہ معاشرہ ہمیں نہیں دیا۔ غیر محرم ہے، علیحدہ بیٹھنے کی جگہ ہو، علیحدہ جگہ ہو بیٹھنے کی۔ اگر مرد گھر کے اندر موجود ہے وہ اس کی خیالداری کرے، وہ اس کی خدمت گزاری کرے۔ مرد اگر گھر کے اندر موجود نہیں ہے، خاتون خانہ کو بتا دینا چاہیے فلاں نہیں ہے، فلاں وقت میں آئے گا، آنے والے کو واپس چلا جانا چاہیے۔ کہا اے اللہ کے رسول ہمارے گھر چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر کوئی ملنے کے لیے آ جائے تو ہم کیا کریں، کہاں بیٹھیں؟ پھر تو ہمیں گلی میں بیٹھنا پڑتا ہے، پھر تو ہمیں چوراہے میں بیٹھنا پڑتا ہے، پھر تو ہمیں دوراہے میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سماج کو خوبصورت کرنے کے لیے فرمایا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اول تو نہ بیٹھو، اور اگر بیٹھتے ہی ہو تو پھر راستے کے حق ادا کرو، کوشش کرو کہ نہ بیٹھو، اور اگر بیٹھتے ہی ہو تو راستوں کے حق ادا کیا کرو۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول راستوں کے بھی کوئی حق ہوتے ہیں؟ راستوں کے بھی کوئی حق ہوتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، راستوں کے 5 حق ہیں، راستوں کے 5 حق ہیں، ان 5 حقوق کو ادا کیا کرو۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی خوبصورت زندگی۔ نمبر 1، راستے کا پہلا حق یہ ہے اپنی نظروں کو نیچا رکھا کرو، آنے اور جانے والوں کو مت تانکا کرو، آنے جانے والوں کی طرف مت دیکھا کرو، اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو۔ کیا آج ہمارا جوان، کیا آج ہمارا بھائی، کیا آج ہمارا بوڑھا جب راستے میں کہیں کنارے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اپنے گھر کے باہر اگر بیٹھا ہوا ہے، گھر کی بالکنی میں اگر بیٹھا ہوا ہے، ہوا خوری کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو کیا نظریں نیچی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ اگر نظریں نیچی نہیں رکھتا تو وہ راستے کا حق نہیں ادا کر رہا، وہ سماج کا ظالم شمار کیا جا رہا ہے، وہ معاشرتی زندگی کا ظالم شمار کیا جا رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا راستے والوں پر نظر نہ رکھا کرو، نظروں کو نیچے کیا کرو۔ نمبر 2، ارشاد فرمایا راستے میں اس طرح سے مت کھڑے ہوا کرو جس سے دوسروں کا راستہ رک جائے یا دوسروں کو اذیت اور تکلیف ہو۔ گاڑی لے کے کدھر سے آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، دونوں کھڑے ہو گئے، باتوں میں مشغول ہیں، پیچھے ٹریفک جام ہو گئی ہے، یہ کھڑے ہیں، یا پیچھے آنے والوں کا راستہ رک رہا ہے، یہ کھڑے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت سماج، خوبصورت زندگی دی ہے۔ آپ نے راستوں کو روکنے سے منع فرمایا ہے، راستوں کو بلاک کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے، گزرنے والوں کو تاکہ تکلیف نہ ہو، مسافروں کو تاکہ تکلیف نہ ہو۔ ان مسافروں میں، ان گزرنے والوں میں کوئی شدید مجبور ہو سکتا ہے، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی دوا لے کر جا رہا ہوگا اپنے گھر میں، اس کی ماں بیمار ہوگی، اس کا بوڑھا باپ اس کا منتظر ہوگا، اس کا بچہ گھر میں منتظر اور بھوکا ہوگا۔ یوں راستے روکنے سے آپ نے منع فرمایا، راستے مت روکا کرو، اور اس طرح سے تم راستے میں نہ کھڑے ہوا کرو کہ دوسروں کے لیے اذیت کا ذریعہ بنے، اور اگر کوئی راستے میں تکلیف دہ چیز کو دیکھو تو فوری ہٹا دیا کرو۔ اس کا بہت اہتمام کیا، بہت اہتمام فرمایا، تکلیف دہ چیز کو دیکھو تو ہٹا دیا کرو۔ تو جو تکلیف دہ چیز کو ڈالتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ اور فرمایا گزرنے والوں کو سلام کیا کرو، جو راستے میں گزرنے والے ہیں اگر انہوں نے سلام کیا، سلام کا جواب دیا کرو، یہ راستے کا حق ہے۔ نمبر 4 فرمایا امر بالمعروف
نہیں عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے رہا کرو، گناہوں سے روکتے رہا کرو۔ آپ راستے میں کھڑے ہیں، آپ کنارے پر کھڑے ہیں، آپ راستے کا حق ادا کر کے کھڑے ہیں، کوئی آدمی اگر کسی برائی میں ملوث گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے، معاشرے کو خوبصورت کرنے کے لیے ضروری ہے اس کو اس برائی سے روکو، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے اسے اس برائی سے روکو۔ یہ مت کہو کہ میرا کیا لین دین ہے، جو مرضی یہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاشرے کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں معاشرے کی اصلاح فرمائی ہے، فرمایا نیکی کا حکم کرو، گناہوں سے روکو۔ آپ راستے میں کنارے پر کھڑے ہیں، اذان ہو گئی مسجد میں، مسجد کا راستہ ادھر ہے، ایک شخص دوسرے راستے کی طرف جا رہا ہے، امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے کا تقاضا یہ ہے، آؤ بھائی نماز پڑھ لو، اذان ہو رہی ہے، آ جاؤ مسجد میں نماز پڑھ لو۔ مسجد کے پاس سے اگر کوئی گزر رہا ہے، شور و غوغا ہے، شور شرابہ ہے، موسیقی اور گانا اور طبلہ بجا کے گزر رہا ہے، سمجھاؤ ارے اللہ کے بندے، مسجد کا تقدس ہے، مسجد کا خیال رکھو، مسجد کا خیال رکھو، مسجد کا خیال رکھو۔ محلے سے گزرنے والا موٹر سائیکل سوار اپنی موٹر سائیکل کو اس زور سے ریس دیتا ہے کہ گھر کے اندر بیمار آدمی بھی کانپ جاتا ہے، سمجھاؤ جوان، یہ آپ کی جوانی ہے، آپ کی جوانی ہے، تم اس جوانی پر گھمنڈ مت کرو، اس جوانی پر غرور مت کرو، اس اپنی سواری پر غرور اور گھمنڈ مت کرو۔ ہو سکتا ہے ساتھ گھر میں کوئی بوڑھا ہو، ساتھ گھر میں کوئی بڑھیا ہو، اور کوئی تیرے اس عمل سے کسی کو اذیت ہو، کسی کی نیند میں خلل آئے، کسی کی نیند خراب ہو رہی ہو، کسی کو پریشانی ہو رہی ہو، ایسا نہ کر، اپنے عمل سے کسی کو اذیت نہ دے، یوں سمجھاؤ، یوں پیار سے اخلاق سے سمجھاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اگر کوئی آدمی راستہ بھولتا ہوا تمہیں نظر آ گیا ہے یا کوئی راستہ پوچھتا ہے تو اس کو آپ راستہ بتلاؤ۔ یہ 5 حق آپ نے بتلائے، یوں 5 حق راستے کے ادا کرو۔ نمبر 1 ارشاد فرمایا راستے میں اپنی نظروں کو نیچا رکھا کرو۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا راستے میں اس طرح سے مت کھڑے ہوا کرو کہ دوسروں کو، گزرنے والوں کو تکلیف ہو، اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے اسے ہٹا دو۔ نمبر 3 ارشاد فرمایا اگر کوئی آنے والا آپ کو سلام کرے، محبت سے، پیار سے سلام کا جواب دیا کرو۔ نمبر 4 یہ ارشاد فرمایا گزرنے والوں کو نیکی کا حکم کرتے رہا کرو اور گناہوں سے روکتے رہا کرو۔ اور نمبر 5 یہ ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی راستہ بھٹک گیا ہے تو اس کو راستہ بتاؤ، یہ بھی ایک صدقہ ہے، صحیح راستہ بتا دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے صحیح راہ بتانا کتنا بڑا صدقہ ہے۔ تو اگر کسی نے دین کے اعتبار سے کسی کو غلط رہنمائی کر دی ہے، غلط راستے پر چلا دیا، جیسے وہ بھٹک کر منزل سے دور جا سکتا ہے، اسی طرح سے دین میں بھی اگر آپ نے کوئی غلط مسئلہ بیان کر دیا، کوئی غلط بات آپ نے بیان کر دی اور آپ کی بات پر عمل کر کے ایک شخص جنت سے بہت دور جا سکتا ہے، اس کا وبال آپ پر ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی بہت خوبصورت زندگی ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک خاص صفت جو نبوت سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات میں سے ایک صفت، انک تحمل الکلہ، دوسروں کا آپ بوجھ اٹھاتے تھے، وتقر الضیف، آپ مہمان نواز تھے، اور اسی طرح سے وتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے تھے، اور فرمایا وتکسب المعدوم، جو بے روزگار انسان انہیں آپ کما کر دیتے تھے، ان کا آپ سہارا بنتے تھے، مفلوق الحال انسانوں کا، غریبوں کا، ضرورت مندوں کا، حاجت مندوں کا آپ سہارا بنتے تھے۔ وتعین علی نوائب الحق، اور مصائب جب آتے تھے، ناگہانی آفات آتی تھیں، آسمانی آفات آتی تھیں، تو اس موقع پر آپ مدد کیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات نبوت سے پہلے کی، نبوت کے بعد تو تھی، نبوت سے پہلے یہ آپ کی 5 خوبیاں ہائی لائٹ تھیں، جن کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے۔
تو جہاں کوئی ضرورت مند آپ کو نظر آئے ان کی ضرورت کو پورا کیا کرو، حاجت کو پورا کیا کرو۔ جو آپ سنیں تو صحیح، بات جب ضرورت پورا کرنے کی آتی ہے تو فوری میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ضرورت پورا کرنے کا مطلب بڑا پیسہ ہونا نہ، کیا کہا؟ کماؤ، ضرورت کو پورا کرو، نہ کر سکیں تو پھر ارشاد فرمایا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ جناب خیر کی بات کہو، اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر ارشاد کیا فرمایا؟ ہاتھ سے مدد کرو، اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر اپنے شر سے ان کو بچاؤ، اپنے شر سے ان کو بچاؤ۔ تو بھائی الحمدللہ اکثر معاشرہ اور معاشرے کے اکثر و بیشتر لوگ اس کا اہتمام و التزام کرتے ہی ہیں، اور ہم سب کو کرنا چاہیے، اور جہاں کوئی مشکل حال میں ہمیں نظر آئے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ پنجاب میں اس وقت جو سیلاب کی تباہیاں ہیں اور لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، کھانے کا نہیں، پینے کا نہیں، اور اسی طرح سے بجلی تو ہے ہی نہیں ہے، اور مچھروں کی بھرمار جس سے انسانوں کی زندگی مشکل ہو گئی، انسانوں کی زندگی کیا حیوانوں کی زندگی مشکل ہو گئی۔ ہمارا اس وقت پورے ملک میں المیہ ہے، اللہ کی طرف سے پتہ نہیں کوئی عذاب کی شکل ہے، ایک طرف سے ہم سنبھلتے ہیں تو دوسری طرف کے حالات شروع ہو جاتے ہیں، دوسری طرف سے سنبھلتے ہیں تیسری طرف کے حالات شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو کام ہے اجتماعی طور پر استغفار اور توبہ کی ضرورت ہے، ہم سب توبہ کریں اور اپنے گناہوں کی اللہ پاک سے معافی مانگیں۔ یہ مت کہیے یہ بنیر میں سیلاب آیا، یہ سوات میں آیا، یہ پنجاب میں آیا، یہ احمد پور شرقیہ میں آیا، یہ کراچی میں نہیں آیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ خیر کے راستوں سے شر کے عذاب کے راستے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، بھائی قدرت رکھتا ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، آفات کو ٹالتا ہے، پریشانیوں کو صدقہ ٹالتا ہے۔ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب الآخرہ، جو شخص اس دنیا میں کسی مسلمان کے اوپر سے ہلکی سی تکلیف کو ہٹا دے گا، ہلکی سی تکلیف کو ہٹا دے گا، اللہ پاک اس کے بدلے میں آخرت میں اس کے اوپر سے بڑی تکلیفوں کو ہٹائے گا۔ یہ اس دین کی خوبصورتی ہے، یہ اس دین کی خوبصورتی ہے۔ اپنے مسلمانوں کے ساتھ مدد کرنا یہ عبادت ہے، اپنے مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا یہ عبادت ہے۔ النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ہر مسلمان کے ساتھ مشکل میں اس کا سہارا بننا اور اس کا ساتھی بننا، اور بغیر کسی رنگ اور نسل اور بغیر کسی زبانی امتیاز کے اپنے مسلمان بھائیوں کی امداد کرنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا ہے، یہ آپ کی بہترین سنت ہے۔ اور فرمایا جس نے میری کسی سنت کو زندہ کیا اور اس کو اپنی سینے سے لگایا، فرمایا اس نے مجھے پسند کیا، اور جس نے مجھے پسند کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو آپ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ جس کے پاس جو گنجائش ہے، جو حیثیت ہے، اپنی ماہانہ آمدنی میں سے ایک دن کی آمدنی اس کے لیے آدمی وقف کر دے، اللہ کے لیے آدمی وقف کر دے، اور اللہ کا فیصلہ ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیوں خرچ نہیں کرتے ہو؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا سب کچھ اللہ کا ہے، اور تم بھی اللہ کے ہو، تمہارا مال بھی اللہ کا ہے، اللہ کا مال دیا ہوا کیوں نہیں خرچ کرتے ہو؟ پھر آگے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، اچھا اگر تمہیں اس طرح سے خرچ کرنے کو دل نہ کرے تو اس آیت پر ایمان رکھو، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض کون دے گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اور اللہ پاک دگنا کر کے تمہیں لوٹائے گا، دگنا کر کے تمہیں لوٹائے گا، اس دنیا میں بھی تمہیں لوٹائے گا، آخرت میں بھی تمہیں لوٹائے گا۔ عجیب بات، ایک نماز پڑھنے پر 10 نمازوں کا ثواب ہے، مگر صدقہ وہ عبادت ہے، ایک صدقہ کرنے پر 700 کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے۔ چونکہ نماز پڑھنی آسان ہے،
خرچ کرنا مشکل ہے، نفس پر گراں گزرتا ہے، اس لیے ثواب بھی زیادہ بتایا، 20 نہیں بتایا، 100 نہیں بتایا، 700 گنا تک۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر اللہ جتنا زیادہ چاہے گا 700 سے بھی زیادہ آگے بڑھا دے گا۔ جس کی نیت جتنی اچھی ہوگی اس نیت کے مطابق اللہ اسے عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔